اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ٹاپک ہے یہ اچیومنٹس آف دا یونائٹڈ نیشن کلاس 8 کا ہے. تو اس سے پہلے آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا وہ کیسے وجود میں آ جاتا ہے، اس کا ورک کیا ہوتا ہے، اس کے آرگنز کیا ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے پڑھا ہے. اب جب آپ نے یہ پڑھا ہے یونائٹڈ نیشن کے آرگنز کون کون سے ہیں، باقی چیزیں، اب ہمیں آج یہ پڑھنا ہے اچیومنٹس، اس نے کیا حاصل کیا ہے اب تک. جو اتنا ٹائم ہوا ہے، تقریباً 1945 میں اس کا ظہور ہوا ہے، اس کا وجود میں آیا ہے. یہ آرگنائزیشن بنی ہے 1945 میں. تب سے لے کے آج تک اس نے کیا کیا ہے، یہی ٹاپک ہے آج کا بیٹا. تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے کام سے یہ تو پتہ ہے کہ یہ صرف لوگوں کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے بنی ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹائم میں، اتنے وقت میں اس نے کون کون سے کام کیے، تو وہی اچیومنٹس کہلاتے ہیں. تو اس کا کام یہ تھا کہ یونائٹڈ نیشن کا کہ دنیا میں امن قائم کرنا، دنیا میں مطلب خوراک پہنچانا، جو بھوکے ہیں ان تک خوراک پہنچانا، جو جہاں جن علاقوں میں ایجوکیشن سسٹم اچھا نہیں ہے تو وہاں ایجوکیشن پہنچانا، یہ ان کا کام تھا. اسی طرح سے ہیلتھ کے بارے میں، دوسری چیزوں کے بارے میں، تو یہ اس کا کام تھا. تو اسی سلسلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن نے 1945 سے لے کے آج تک کیا کیا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے بہت سارے جگہوں پہ جہاں پہ جنگ ہونے والی تھی، تو اوائڈنگ سیورل وارز، یعنی اس نے بہت ساری جنگ ہونے سے بچا دی. جہاں جنگ ہونے والے تھے وہاں جنگ نہیں ہو گئے. کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ ان کی وجہ سے، یونائٹڈ نیشن کی انٹرفیئر کی وجہ سے، اس کی کاوشوں کی وجہ سے، تو اس نے وہ چیزیں روک لی. جیسے کہ بہت سارے علاقوں میں زبردست ٹینشن ہوا کرتا تھا کہ ابھی کچھ خراب ہونے والا ہے، نیوکلیئر پاور ہے، یہ ہے وہ ہے. تو وہاں پہ بھی وہ اس کو ریڈیوس کرنے میں، اس ٹینشن کو کم کرنے میں اس نے کافی مدد دی. اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے یہاں پہ کشمیر میں، جب آپ دیکھتے ہو کہ ہندوستان اور پاکستان دو بڑے ملک ہیں، دو ایٹمی پاور ہے، تو کشمیر کے اوپر بہت ساری مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر وقت ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ اب جنگ ہونے والی. جیسے کہ پچھلے سال فیبروری میں جب ڈاگ فائٹ بھی ہوئی تھی، دوسری چیزیں بھی ہوئی تھی، تو اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ اب سب تباہ ہونے والا تھا. تو انہی کی کاوشوں کی وجہ سے، یونائٹڈ نیشن کی کاوشوں کی وجہ سے، اس کی کوششوں کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ جنگ ٹل گئی. تو یہ ان کی اچیومنٹ ہے، اس میں ہم مانتے ہیں. اسی طرح سے کانگو، وسط ایشیا وغیرہ، یا جس کو ہم ویسٹ ایشیا کہتے ہیں، تو یمن میں، دوسری جگہوں پہ بھی جنگ، وہ علاقے جنگ کے دہانے پہ، تو ان کی کاوشوں کی وجہ سے وہ ساری چیزیں رک گئی ہے. یہ بھی اسی کے دیا ہوا ہے. یہ اس کے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عراق میں، سیریا میں، دوسری جگہوں پہ جو جنگ ہوئی تھی، جو تباہی ہوئی تھی، تو پھر اس کو سیٹ اپ کرنے میں اسی کا کام ہے. وہاں لوگوں کو تک ایجوکیشن، وہاں وہ ایجوکیشن سیٹ اپ کو تیار کرنا، اسکولز تیار کرنا، دوسری چیزیں لوگوں کو امن پہنچانا، لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ اب آپ سیف ہو، یہ ہو وہ. تو یہ کاوش ہیں اسی کے، اور انہی کی کاوشوں کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس پہ بات ہو رہی ہے، یا ان کی ہیومن رائٹس جو ہے، انسانی حقوق جو ہے، وہ پامال ہونے سے بچ رہے ہیں. تو اس میں بھی اس کا رول ہے. اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ انوائرمنٹ پروٹیکشن، جو بات ہو رہی تھی انوائرمنٹ کے، ماحول کو آلودگی سے بچانے کی، تو اس میں بھی اس کا زبردست رول ہے. نیچرل ریسورس کو اچھی طرح سے استعمال، ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، ان کو کیسے بچانا ہے، اس میں بھی یونائٹڈ نیشن کا رول ہے. نیوکلیئر آرمز ریس جو لگی ہے، اس کو کنٹرول میں رکھنا، اس میں بھی اس کا رول ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں، یا سوشل ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں، تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اس یونائٹڈ نیشن کا زبردست رول ہے. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کون سی اسسٹنس دینی ہے ورلڈ میں، ان کو کیسے بیٹر ایجوکیشن دینی ہے، ان کو ہیلتھ کیئر، ان کا ہیلتھ کیئر کیسے کرنا ہے. تو اس میں بھی اس کا
زبردست، چاہے بیٹر ہیلتھ ہو یا ایجوکیشن ہو، تو اس میں بھی اس کا بہت ہی اچھا رول ہے۔ اور لاسٹ میں میں یہ کہوں گا کہ اس کا یونائٹڈ نیشن کا جو آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہم کہتے ہیں، وہ ہیومنٹی کے لیے، انسانیت کے لیے، انسانیت کو کیسے قائم رکھنا ہے، اس کو کیسے بچانا ہے۔ تو ہم لاسٹ میں یہ کہہ سکتے ہیں دا یونائٹڈ نیشن از ورکنگ فار این آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ آف ہیومنٹی۔ یہ سب سے بڑی اس کی اچیومنٹ ہے۔ میرے خیال سے اتنا ہی، باقی وسلام، خدا حافظ۔